اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اسٹوڈینٹس، آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پیشتر آپ کو بس میں یہ ٹپ بتا دوں کہ جب آپ امتحان میں بیٹھے ہوں گے اور آپ کے سامنے ایسے کا ٹاپک آئے گا، خواہ وہ پی ایم ایس کا امتحان ہو، خواہ وہ سی ایس ایس کا امتحان ہو، جب آپ اس کے ٹاپک کو انفولڈ کر رہے ہوں گے، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو آپ نے دو اینگلز پہ غور ضرور کر لینا، اور وہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے، بلکہ تین باتوں پہ آپ نے غور کر لینا ہے، اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ایک آپ نے ٹاپک کے حوالے سے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہ ٹاپک جنرل ہے یا پاکستان اسپیسیفک ہے، کیونکہ اگر کوئی ٹاپک جنرل ہوا آپ اس کو پاکستان اسپیسیفک کرائے، یا پاکستان اسپیسیفک ہوا اور آپ جنرل کرائے، تو وہ سیدھا سیدھا کراس ہے، فیل ہے، ایگزامینر وہیں پہ کاٹ دے گا، اس کو مزید آگے نہیں دیکھے گا۔ جیسے اگر آپ کو فرض کریں کہ آ جاتا ہے کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس ریپرکشنز، تو یہ ایک جنرل ٹاپک ہے، یہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے۔ تو یہ آپ نے جو بات کرنی ہے جنرل کرنی ہے پوری دنیا کے حوالے سے، بھی پاکستان کی مثالیں ضرور آ جائیں گی، لیکن یہ ٹاپک دنیا کا ہے۔ اگر آپ کو ٹاپک آ جائے کہ ریسنٹ فلڈز اینڈ دیئر امپیکٹ آن آور اکانومی، تو اب یہ جنرل ٹاپک نہیں ہے، یہ پاکستان اسپیسیفک ہے۔ ایگزامینر آور اکانومی پاکستان کی اکانومی کو کہتا ہے، وہ انگلینڈ کی اکانومی کو یا انڈیا کی اکانومی کو آور اکانومی نہیں کہے گا۔ اگر آپ نے اس کے بیچ میں شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اس کو جنرل انداز میں چلایا اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ پوری دنیا کی اکانومی خطرے میں ہے اور دنیا میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو ایگزامینر اس کو پھر کاٹ دے گا۔ یہ پہلی چیز ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ٹاپک کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ڈیکلیریٹری ہے یا آرگومنٹیٹیو ہے۔ ٹاپک دو طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ ڈیکلیریٹری وہ جس کے بیچ میں کچھ اسپیسیفک اس نے آپ کو کام نہیں دیا کرنے کے لیے، مثلا پاورٹی ان پاکستان، اس نے ٹاپک یہ دے دیا۔ ابھی اس نے ایک اوپن فیلڈ آپ کے لیے چھوڑ دی ہے کہ پاورٹی کی جو جو ڈائمینشنز آپ بیان کرنا چاہیں آپ کر دیں، آپ کو آزادی ہے، یو آر ایٹ لبرٹی۔ پاورٹی ان پاکستان اس نے اوپن کر دیا، یہ ڈیکلیریٹری ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ پاورٹی از دی بگیسٹ کاز آف کرپشن ان پاکستان، تو اس نے پاورٹی کی خاص ڈائمینشن کو پک کر لیا ہے۔ ان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے سمجھنے کے بعد ہی آپ اس کا بیلنس مینٹین کر سکیں گے۔ آرگومنٹیٹو ایسے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر دلیل مانگی گئی ہے آپ نے سارا فوکس اسی چیز کے اوپر کر دینا ہے، بس اتنی سی کہانی ہے۔ یہ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ آپ کیمرے سے تصویر کھینچ رہے ہیں، دو تصویریں کھینچنی ہیں، سیم فریم ہے۔ ایک تصویر کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس کی تصویر آپ کھینچ رہے ہیں وہ سامنے وہ بھی کھڑا اور پیچھے سے بیک گراؤنڈ بھی آئے، سارا کچھ آنا چاہیے، تو آپ کسی پہ فوکس نہیں کریں گے۔ تصویر بندے کی بھی آ رہی ہے، پیچھے گملے بھی آ رہے ہیں، پیچھے پاکستان کا جھنڈا بھی آ رہا ہے، پیچھے پہاڑ بھی آ رہے ہیں، ندی بھی، جو کچھ بھی وٹ سو ایور از دیئر شوڈ بی دیئر، اس تصویر میں سب کچھ کیپچر کر رہے ہیں۔ یہ ڈیکلیریٹری ہے، سب کچھ شوڈ بی دیئر، کسی خاص چیز پہ فوکس نہیں ہے۔ لیکن اگر آرگومنٹیٹو ہے تو وہ ایسے ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ تصویر کھینچنی ہے اور یہ جو بھائی صاحب کھڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اب پیچھے والے بلر ہوتے ہیں تو ہو جائیں، پچھلے کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، آپ کا سارا دھیان جو ہوگا یہ جو پہلی والی چیز ہے اس کے اوپر ہوگا، یعنی جو بندہ ہے جس کے اوپر آپ تصویر جس کی کھینچ رہے ہیں، سارے کا سارا فوکس آپ کے اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے۔ تو یہ آپ نے بیسیکلی یہ دو بنیادی سوالات جو ہیں ٹاپک کو انفولڈ کرتے وقت وہ ضرور کرنے۔ تیسری چیز بڑی سادہ ہے، اور وہ یہ کہ ٹاپک کو جب آپ دیکھیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ کوئی اس میں لفظ ایسا نہ ہو، کوئی اس کا اس کی ڈائمینشن ایسی نہ ہو جس میں آپ کو ابہام ہو۔ ابہام کہتے ہیں ڈاؤٹ کو، آپ کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹاپک کسی چوتھی کے بچے کو بھی پڑھائیں تو اس کو سمجھ آنا چاہیے آپ نے ٹاپک وہ چننا ہے، وہ چننا ہے کہ ایسا آسان ہو، سیدھا ہو، جس میں کوئی دو رائے ہی نہ ہو۔ اگر ٹاپک ایسا ہے کہ اس کا یہ معنی بھی نکل سکتا ہے اور وہ معنی بھی نکل سکتا ہے، تو نیور پلے ود یور لک، کبھی بھی لک کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کریں، پھر وہ والا ہی معنی نکلے گا، آپ والا نہیں نکلے گا۔ تو ٹاپک جو ہے وہ والا چنیں جس میں بالکل کلیئر ہیں آپ کے، اس کے کوئی دو معنی نہیں ہو سکتے، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ کویسچن ہے کسی بچے کا تو ہینڈ ریز کریں۔